بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ کل ہم نے پڑھا تھا ہیومن وارڈس کے بارے میں، اور ہیومن وارڈس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی کریکٹرسٹکس پڑھی تھی کہ یہ کس طرح اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ خصوصیات بہت ساری ہم نے پڑھی تھی، جیسے وہ لاتعداد ہوتی ہیں، بار بار پیدا ہوتی ہیں، اہمیت میں فرق پایا جاتا ہے، حاجات جو ہیں وہ آپس میں مقابلہ کرتی ہیں۔ لیکن آج ہم پڑھیں گے کہ انسانی حاجات کو پورا کرنے کے لیے کون کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے انسانی حاجت کو پورا کرنے کے لیے 2 قسم کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کون کون سی 2 اشیاء اور خدمات؟ 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اشیاء اور خدمات۔ اشیاء کیا ہوتی ہیں؟ اشیاء میں میٹیریل گڈس کیا ہوتی ہیں؟ کل بھی بتایا تھا، ایسی اشیاء جو نظر آتی ہیں، وزن رکھتی ہیں، جگہ گھیرتی ہیں، مادی اشیاء کہلاتی ہیں۔ انسانی زندگی میں بے شمار مادی اشیاء ہیں، مثلا کھانے پینے استعمال کے لیے بہت سی چیزیں جو نظر آتی ہیں، وزن رکھتی ہیں، جگہ گھیرتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مادی اشیاء یا میٹیریل گڈس کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور پھر میٹیریل گڈس بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں، معاشی اشیاء اور غیر معاشی اشیاء۔ معاشی ایسی جنہیں حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑے اور قیمت ادا کرنی پڑے، مثلا روٹی، کپڑا، سواری، مکان اور اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں جن کی ہم قیمت ادا کرتے ہیں، وہ معاشی اشیاء کہلاتی ہیں۔ اور غیر معاشی اشیاء ایسی اشیاء جنہیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی قیمت ادا نہیں کرنا پڑتی، کوئی جد و جہد نہیں کرنا پڑتی، مثلا دھوپ، روشنی، ہوا، آکسیجن، بارش۔ اچھا، اب جو ہے خدمات، ہم نے پڑھا کہ انسانی حاجات کو دو قسم کی چیزیں ضروری ہوتی ہیں انسانی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، اشیاء اور خدمات۔ اشیاء کی ہم نے پڑھ لی کہ میٹیریل گڈز ہوتی ہیں، میٹیریل گڈز ہم نے پڑھی کہ معاشی اشیاء ہوتی ہیں اور غیر معاشی اشیاء ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ خدمات کیا ہوتی ہیں۔ خدمات بھی غیر مادی اشیاء کہلاتی ہیں۔ خدمات جو ہیں وہ غیر مادی اشیاء کہلاتی ہیں۔ بعض انسانی حاجات غیر مادی گرمیوں یا بالواسطہ طریقوں سے پوری ہوتی ہیں۔ دیکھیں کہ انسان جو ہے جو چیزیں نظر آتی ہیں، وزن رکھتی ہیں، وہ تو مادی اشیاء کہلائی جاتی ہیں، لیکن کچھ ضرورتیں جو ہیں وہ سروسز سے پوری ہوتی ہیں۔ جیسے آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ضروری ہے، اب میں ایک سروس دے رہی ہوں، آپ کو پڑھا رہی ہوں، اسی طرح سے ایک پیشنٹ کو ایک ڈاکٹر جب دیکھتا ہے یا اس کو چیک کرتا ہے تو یہ بھی ایک سروس ہے، اور ایک لائر جب آپ ہائر کرتے ہیں اپنی کسی بھی کیس کے لیے تو وہ بھی ایک سروس ہے۔ ایک بیوٹیشین کے پاس جب آپ جاتی ہیں تو وہ بھی ایک سروس ہے۔ تو جو بھی سروسز آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں ان کو آپ خدمات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سفر کرنے کے لیے ڈرائیور جب گاڑی پہ آپ کو لے کے جاتا ہے وہ بھی ایک سروس ہے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ اشیاء خدمات جو ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اشیاء صارفین ہوتی ہے۔ اشیاء صارفین ایسی اشیاء جن کو صارفین استعمال کرتے ہیں اور پھر ان کی حاجت کی تسکین ہو جاتی ہے، یعنی جیسے براہ راست فوراً ہم نے استعمال کیا اور فوراً ہی ہماری حاجت یا ضرورت پوری ہو گئی، اسے کہتے ہیں اشیاء صارفین۔ اشیاء صارفین کیا ہے؟ مثلا کھانے پینے کی اشیاء، پہننے کے لیے کپڑے، سائیکل، فرنیچر، کراکری، پنکھا، بلب وغیرہ، یہ اشیاء صارفین کے زمرے میں آتی ہیں۔ ان کو اشیاء رواں بھی کہا جاتا ہے، یعنی جنہیں ہم استعمال کریں، ایک طرف استعمال کریں اور دوسری طرف ہماری حاجت پوری ہو جائے، ڈائریکٹلی آپ کی نیڈز کو سیٹسفائی کر دیتی ہیں۔ انہیں کنزیومر گڈز یا اشیاء صارفین کہا جاتا ہے۔ دوسری جو ہیں وہ کون سی اشیاء ہوتی ہیں؟ اشیاء سرمایہ یا کیپٹل گڈز۔ اشیاء سرمایہ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو براہ راست تو انسانی حاجت کی تسکین نہیں کرتی۔ اشیاء صارفین جو ہیں وہ براہ راست کرتی ہیں، اشیاء سرمایہ براہ راست آپ کی حاجت کی تسکین نہیں کرتی، لیکن اشیاء صارفین کو پیدا کرنے کے کام آتی ہیں۔
مثلاً اینٹیں، سیمنٹ، سریا وغیرہ مکان بنانے میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اشیاء سرمایہ، یہ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو مزید آمدنی پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ مزید آمدنی مثلاً ہم جب گاڑی کو یا کار کو ذاتی استعمال میں لاتے ہیں تو اشیاء صارفین کہلائے گی، لیکن جب ہم اس گاڑی کو مزید انکم حاصل کرنے کے لیے یا ارننگ کرنے کے لیے یوز کریں گے ایز اے ٹیکسی، تو پھر وہ ہمیں اشیاء سرمایہ کہلائے گی، کیونکہ وہ ہمیں مزید آمدنی دے رہی ہے۔ اچھا، اب ملکیت کے باعث بھی اشیاء کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سرکاری اشیاء، یہ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو حکومت کی ملکیت ہوتی ہیں، لیکن عوام کی مفاد کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے عوام ان اشیاء کو استعمال کرتی ہے، مثلاً سڑکیں، پارک، ہاسپیٹلز، گورنمنٹ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، ٹھیک ہے۔ اور نجی اشیاء کیا ہوتی ہیں؟ ان سے مراد ایسی اشیاء ہیں جو عام لوگوں کی ذاتی ملکیت ہوں۔ عام لوگوں کی ملکیت جو ہوتی ہیں انہیں نجی یا پرائیویٹ گڈس کہتے ہیں، اور نجی یا ذاتی ملکیت ہوتے ہیں، اور وہ انہیں اپنے ذاتی یا پرسنل بینیفٹس کے لیے ہی استعمال کرتا ہے۔ جس کی بھی یہ ذاتی ملکیت ہوگی، وہ چیز وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے یوز کرے گا، مثلاً کار، جائیداد، مکان، کارخانہ۔ اچھا، ہم نے پڑھ لیا کہ ایک بار فالو اپ کر لیتے ہیں کہ انسانی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ اشیاء کی اور خدمات کی۔ اشیاء ہم نے پڑھی میٹیریل گڈز ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد میٹیریل گڈز جو ہوتی ہیں ان کی بھی دو ٹائپس ہیں، ایک معاشی اور ایک غیر معاشی۔ پھر ہم نے خدمات کی ڈیفینیشن پڑھی، اور پھر ہم نے اشیاء کو مزید ڈیٹیل سے پڑھا کہ اشیاء میں کون سی کس قسم کی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اشیاء صارفین ہوتی ہیں، اشیاء سرمایہ ہوتی ہیں، اور پھر ہم نے پڑھا کہ یہ جو ہے ملکیت کے لحاظ سے بھی ان کو مزید حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہوتی ہے، اور ایک جو ہے وہ پبلک کے لیے پرائیویٹ گڈس جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کی اپنی ملکیت ہوتی ہیں، وہ اپنے فائدے کے لیے اپنی مرضی سے جب چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اب اشیاء کی مزید جو ٹائپس ہیں وہ ہے تیاری کے لحاظ سے بھی اشیاء کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کون سے 3 حصے ہیں تیاری کے لحاظ سے؟ خام اشیاء، مثلاً لوہا، کپاس، گندم، گنا وغیرہ، یہ آپ کی خام اشیاء ہیں۔ نیم تیار شدہ اشیاء، یعنی کسی شے کو تیار کرنے کے لیے اس کی بنیادی حالت کے بعد اور تیار شدہ حالت سے پہلے، یعنی درمیانی حالت۔ نیم تیار شدہ کا مطلب ہے یعنی درمیانی حالت میں، یعنی خام کے بعد کا مرحلہ اور تیار شدہ سے پہلے کا مرحلہ جو ہے وہ کہلاتا ہے نیم تیار شدہ اشیاء۔ مثلاً کپاس سے دھاگا، اور گندم سے آٹا، لوہے سے سریا۔ اب تیار شدہ میں کیا آ جائے گا؟ ان میں وہ تمام اشیاء صرف اور سرمایہ شامل ہوتی ہیں جو قابل استعمال ہوتی ہیں۔ مثلاً کپاس سے آپ نے دھاگا بنا لیا، اور دھاگے سے آپ نے کپڑا بنا لیا۔ کپڑا جو ہے وہ تیار شدہ حالت ہے، یا مطلب اب یہ نیم بھی نہیں رہا اور اب یہ تیار شدہ حالت ہو گئی۔ اسی طرح سے لوہے سے سریا، اور سریے سے آپ گھر بنا لیتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ تیار شدہ حالت میں آ گئی۔ اب دیکھیں آگے ہم پڑھیں گے افادہ۔ افادہ کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کی ایسی خاصیت جس کی بنا پر وہ کسی انسانی حاجت کی تسکین کرے۔ مطلب ایسے روٹی ہے، چاول ہیں، یہ بھوک مٹانے کے لیے، شربت ہے، پانی ہے، کولڈ ڈرنک ہے، یہ پیاس بجھانے کے لیے، بلب روشنی کے لیے، اور سائیکل جو ہے وہ سواری کے لیے۔ یعنی ان تمام چیزوں میں ایک خوبی پائی جاتی ہے جو یہ انسانی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن اب ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے، وہ یہ ہے
کہ روزمرہ زندگی میں ہم بہت سی اشیاء استعمال کرتے ہیں اور پھر یہ جب ہماری کسی بھی حاجت کو پورا کر دیتی ہیں یا ہماری نیڈز کو سیٹسفائی کر دیتی ہیں تو اسے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یوٹیلیٹی ملی ہے. افادے کو انگلش میں یوٹیلیٹی کہتے ہیں. اچھا، اشیاء یعنی یہ تمام اشیاء، ایسی تمام اشیاء جو کسی نہ کسی انسانی حاجت کو پورا کر کے اس کو تسکین یا خوشی فراہم کرتی ہیں تو اسے افادہ کہا جاتا ہے. اور ایک چیز اور، افادہ کسی شے کی وہ خوبی جو انسانی حاجت کو پورا کرے. کسی شے سے حاصل ہونے والا افادہ مستقل نہیں ہوتا. ایک تو یہ خوبی ہے کہ کسی حاجت کو پورا کرتی ہے لیکن یہ پرماننٹ نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ افادہ جو ہے وقت، مقام اور شخص کے حوالے سے مختلف ہوتا ہے. افادہ پرماننٹ نہیں ہوتا اور افادہ وقت، جگہ اور پرسن کے حساب سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور یہ ڈیفرنٹ کیوں ہوتا ہے، اس کی ڈیفرنٹ ریزنز ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل اسٹڈی کریں گے. آج کا لیکچر ہم یہیں کلوز کرتے ہیں. اللہ حافظ.